محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، آج کی یہ محفل عید میلاد النبی ہے. محفل عید میلاد النبی ہے، اور ماشاءاللہ پہلی تاریخ سے لے کر برابر یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن محفل وہی ہے. تو عید میلاد النبی، آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی. عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی. اور عید کا معنی ایک ہوتا ہے کہ وہ خوشی جو ہر سال لوٹ کر آئے. وہ خوشی جو ہر سال، عید بھی ہر سال لوٹ کے آتی ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں. تو ایک خوشی یا وہ خوشی جو ہر سال لوٹ کر آئے. اور میلاد کے مطلب ہے پیدائش. میلاد کے معنی جنم، پیدائش. اور نبی کے معنی نبی، تو مطلب کیا ہوا؟ نبی کی پیدائش کی خوشی. محفل عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی خوشی کی محفل. یہ اس کا لفظی معنی ہوا، شابدک ارتھ ہوا، ڈکشنری کے اندر اس کا معنی ہوا. لیکن اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اہل علم کے زبان میں اس کا کیا معنی ہے؟ وہ محفل، وہ جلسہ، وہ کانفرنس جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کے وقت جو معجزے ظاہر ہوئے، جو خدائی کرشمے ظاہر ہوئے، ان کا بیان کرنا، آپ کی سیرت پہ روشنی ڈالنا، اس کا نام ہے محفل عید میلاد النبی. آپ کی پیدائش کا ذکر کرنا اور آپ کی سیرت پہ روشنی ڈالنا، اس کا نام کیا ہے؟ محفل عید میلاد النبی. آج ہم عید میلاد النبی کی محفل میں حاضر آئے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں پورے مہینے خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، بلکہ اگر
صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کی خوشی میں ہمیں خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تو ساری کائنات خوش تھی سوائے ابلیس کے۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا علماء کرام سے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور اکبر آبادی نے کہا تھا کہ سالوں ماہ خوش ہیں، روز خوش شب خوش۔ سالوں ماہ خوش ہیں، روز خوش شب خوش، وحشی دشت خوش مہذب خوش، وحشی دشت خوش مہذب خوش، الغرض آپ کی ولادت پر مسٹر ابلیس کے سوا سب خوش۔ الغرض آپ کی ولادت پر مسٹر ابلیس کے سوا سب خوش۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ساری کائنات خوش تھی۔ اور ہم قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول، ہم سب کے محبوب، مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر جب پیدائش کا مہینہ آئے تو ہمیں خوشیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، آپ کی محفل میلاد النبی کی محفل منعقد کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سے مقام، بہت سی آیتوں کے اندر اس کا ثبوت نظر آئے گا، بہت سی آیتیں ہم کو اس کا سبق دیتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اسی تعلق سے میں نے سورہ مائدہ آیت نمبر 113 114 جو کافی بڑی آیت کریمہ ہے آپ کے سامنے عرض کی، اسی کی روشنی میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ایک واقعے کو بیان فرما رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، آپ کے حواریوں نے ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اذ قال الحواریون، جبکہ کہا حواریوں نے کہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا تمہارا پروردگار طاقت رکھتا ہے کہ وہ جنت سے ہمارے لیے جنت کے کھانوں کا بہترین دسترخوان نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح کے سوالات مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ امتحان لے رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جنت سے بہترین کھانے کا دسترخوان نازل ہو، اس کو کھانے کے بعد ہمارے دل مطمئن ہوں، ہمارے دل کیا ہوں؟ مطمئن ہوں۔ اور جو آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں ہم اس کی تصدیق کریں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا کہ میرے ماننے والے، میرے حواری اپنے سوال کے اندر سچے ہیں اور ان کی نیت کوئی خراب نہیں ہے، تب اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اور دعا کی کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے پروردگار تو ہمارے لیے جنت سے بہترین دسترخوان نازل فرما۔ کیوں؟ تکون لنا عیدا، تاکہ ہمارے لیے وہ دسترخوان اترنے کا دن عید کا دن ہو جائے۔ کائے کا دن ہو جائے؟ تکون لنا عیدا، تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، اور ہمارے لیے نہیں، لأولینا و آخرینا، ہم سے پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے۔ وہ آیتم من کا، اور وہ تیری طرف سے ہمارے لیے نشانی بن جائے۔ وارزقنا، تو ہم کو رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ذرا غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جنت سے بہترین دسترخوان نازل کرنے کے لیے سوال کریں، عرض کریں، دسترخوان نازل ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس دن کو عید کا دن قرار دیں، اپنے لیے عید کا دن منائیں۔ تو اب ذرا غور کریں، آپ اندازہ لگائیں کہ جس دن جنت سے ایک ادنا نعمت دسترخوان نازل ہو، وہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، آپ کی قوم کے لیے عید کا دن قرار پائے۔
نزدیک عید کا دن، قرآن کے نزدیک عید کا دن، کیونکہ اگر قرآن پاک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہ ہوتی تو قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر نہ ہوتا۔ قرآن پاک میں ذکر فرما کے قیامت تک کے لیے اس کو زندہ فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ جس دن اللہ کی نعمت نازل ہو وہ دن عید کا دن ہے، اور جس دن ساری نعمتوں کی جان نازل ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو، وہ ساری عیدوں کی عید کا دن ہے، وہ ساری عیدوں کی عید کا دن ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سال میں 2 عیدیں ہیں، کہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں، لیکن یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ قرآنی فکر نہیں ہے، یہ حدیث کا پیغام نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کے مطابق اسلامی نقطۂ نظر سے اسلام کے اندر 2 عیدیں نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے اندر 54 عیدیں ہیں۔ کتنی عیدیں ہیں؟ 54 عیدیں ہیں۔ اور میں نہیں کہہ رہا، جب آپ مسلم شریف کو پڑھیں گے، بخاری شریف کو پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر جمعے کا دن ہمارے لیے عید کا دن، ہر جمعے کا دن ہمارے لیے کیا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ اور عید کا دن کیوں ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، حدیث شریف میں بیان فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن ہمارے لیے عید کا دن اس لیے ہے کہ جمعے کے روز سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ہمارے باپ کے پیدا ہونے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو عید کا دن بنا دیا۔ تو جمعے کا دن کیا ہے ہمارے لیے؟ عید کا دن ہے۔ جمعے کا دن ہمارے لیے ہفتے کی عید ہے، اور جس طرح ہم عید پڑھنے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یہی عید کے بارے میں حکم ہے کہ جب عید کی نماز پڑھنے جاؤ اچھے کپڑے پہنو، غسل کرو، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ۔ تو جمعے کا دن بھی ہمارے لیے کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ تو پورے سال میں تقریباً 52 جمعے ہیں، تو 52 عیدیں یہ اور 2 عیدیں یہ، کتنی ہوئی؟ 54 عیدیں۔ اور ان 54 عیدوں کے اندر ایک ہے عیدوں کی عید، سب سے بڑی عید، اور وہ ہے عید میلاد النبی۔ یہ عید میلاد النبی ایسی عید ہے کہ قسم خدا کی اگر عید میلاد النبی نہ ہوتی تو یہ 52 عیدیں، یہ 2 عیدیں ہم کو نصیب نہ ہوتی۔ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ قسم مجھے اپنے عزت و جلال کی کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ تو یہ جو عید میلاد النبی ہے یہ ساری عیدوں کی عید ہے۔ تو اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، ہمیں خوشیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب ہم صحابہ کرام کی زندگی پاک کو پڑھتے ہیں تو البدایہ والنہایہ کے مطابق اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام جب آپ کی پیدائش کا دن آتا تھا تو صحابہ کرام بہترین کھانے پکایا کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کی دعوتیں کیا کرتے۔ اور ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی پیدائش کی خوشی میں بکرا زبانی مطلب یہ گوشت تقسیم فرمایا آپس میں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیدائش کے دن کو زندہ کیا ہے، اس کو مرنے نہیں دیا ہے۔ اور وہ تو بہت مشہور حدیث پاک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ کیوں رکھا کرتے تھے؟ تاکہ آپ نے اپنی امت کو، قوم کو بتایا کہ میں نے اپنی پیدائش کے دن کو روزہ رکھ کر کے زندہ کیا، اس کی ایک یاد بنائی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائش کا دن ہے اس موقع پر ہمیں خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، خوشیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب ہم انبیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قدم قدم پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی پیدائش کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کو تشریف لے جا رہے ہیں اور بیت المقدس سے گزرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مقام پر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہر جائیے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون سا مقام ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جائے پیدائش پر 2
نبی نے یہ سبق دیا ہے کہ ان کو تاریخ سے فراموش، ان کو تاریخ سے بھلایا نہ جائے، بلکہ ان کے پیدائش کے مقام کو، ان کی پیدائش کے دنوں کو زندہ کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے۔ تو آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل عید میلاد النبی میں حاضر آئے ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں میں، بستی میں، محلوں میں اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرنا چاہیے۔ قسم خدا کی اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی جو کہ مجدد ہیں، ساری دنیا مطلب یہ کہ علماء سے اچھی طرح جانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس محلے میں، جس مسجد میں، جس بستی میں، جس گھر میں سال میں ایک مرتبہ محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے پورے سال اس محلے کو، اس بستی کو بہت سی آفتوں سے محفوظ و مامون فرماتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ محفل عید میلاد النبی یہ تیسری عید کہاں سے؟ تو یہ تیسری عید اسلام کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کھانے جیسے ادنا نعمت نازل ہو اس پر وہ عید منائے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، حضرت عیسیٰ کے بھی رسول ہیں، سارے نبی آپ کے امتی، سارے نبی کس کے امتی ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا۔ جب حدیث پاک کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک روز حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ کون؟ سرکار کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مفسر قرآن ہے، سب سے بڑے مفسر اعظم۔ جب یہ پیدا ہوئے سرکار نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک ان کے منہ میں ڈالا، اس کی برکت سے یہ سب سے بڑے قرآن کے مفسر کہتا ہے۔ یہی عبداللہ ابن عباس ایک روز صحابی رسول ہے، ایک روز اپنے گھر میں محلے والوں کو اکٹھا کر کے سرکار کا ذکر فرما رہے ہیں، سرکار کی سیرت پہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس میرا ذکر کر رہے ہیں، میرا بیان کر رہے ہیں، اور سننے والے الحمدللہ سبحان اللہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ کون؟ صحابہ کرام۔ آج ہم بھی کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ درود پاک، بالکل یہی انداز کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ذکر فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، سننے والے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھتے ہیں سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں وجبت لکم شفاعتی، تم سب کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، تم سب کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یعنی سرکار نے اپنا ذکر کرنے والوں کو شفاعت کی گارنٹی دی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گیا۔ جب ان کے مکان پر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت عامر انصاری اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے سرکار کی پیدائش کے واقعات سنا رہے ہیں، سرکار کی پیدائش کے واقعات سنا رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں یوم ولدت فی، یوم ولدت فی، یوم ولدت فی، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر وراجمان ہوئے، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ کے رسول تشریف لے کر آئے۔ بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی عالم میں سرکار ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کی زبان پر یوم ولدت فی، جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اور دعا دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فتح لک ابواب رحمتہ، اے عامر انصاری اور ان کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا، وملائکتہ کلھم یستغفرون لک، اور تمام فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، ومن فعل فعلک نجا نجاتک، اور جو ایسا کرے گا جیسا تم کر رہے ہو اس کے لیے نجات ہے، اس کے
اپنا میلاد بیان کرنے والوں کو، اور میرے آقا نے اپنا میلاد پاک مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر تو بیان فرمایا۔ مشکات شریف کی بہت مشہور حدیث پاک ہے، 12 علماء کرام سنتے رہتے ہیں۔ تو ان تمام احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل عید میلاد النبی ہے، ان کے محفل منعقد کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس موقع پر ہمیں کوئی غلط کام نہ کرتے ہوئے، شریعت کے احکام ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں جلوس بھی نکالنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ وقت کم ہے اس لیے میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ جلوس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت کے خلاف ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے احکام کو مربوط رکھتے ہوئے، نماز کی پابندی کا اہتمام کرتے ہوئے، اور راستے میں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ان تمام باتوں کو مربوط رکھتے ہوئے ہمیں سرکار کی خوشی میں جلوس بھی نکالنا چاہیے۔ ارے آج ہمیں جلوس نہیں نکالتے ہیں، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کی آمد کی خوشی میں لوگوں نے جلوس نکالے۔ تاریخ اسلام کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی آمد سے تقریباً 1000 سال پہلے آپ کی پیدائش کی خوشی میں جلوس نکالا گیا ہے، اور یا محمدہ کے نعرے لگائے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یمن کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام تھا تبع الحميري، نام سنا ہوگا، تقریباً سرکار کی پیدائش سے 1000 سال پہلے۔ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑی فوج تھی۔ ایک مرتبہ یہ ساری فوج لے کر کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے، اپنے ملک میں شامل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ جس ملک میں جاتا ہے لوگ اس کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں۔ جب یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ عجیب غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ ہر جگہ جہاں یہ پہنچتا تھا لوگ تحفے تحائف لے کر اس کے پاس پہنچتے تھے، اطاعت قبول کر لیا کرتے تھے، لیکن جب مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچا تو کوئی بھی اس کے استقبال کے لیے نہیں آیا۔ جب کوئی بھی شخص استقبال کے لیے نہیں آیا تو یہ بڑا غصے میں آیا کہ عجیب لوگ ہیں کہ ایک بھی آدمی میرے جو ہے استقبال کے لیے یہاں نہیں آیا۔ پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جس کی وجہ سے، اور یہ لوگ اس کے خادم ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے کسی انسان کو یہ اپنی خاطر میں نہیں لاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سپیریئر، سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ کہا کہ اچھا، اس گھر کی وجہ سے کوئی میرے استقبال کے لیے نہیں آیا؟ تو اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ میں اس بیت اللہ کو معاذ اللہ ڈھا دوں گا، گرا دوں گا۔ دل میں خیال آنا تھا، کچھ دیر کے بعد عجیب و غریب بیماری نے اس کو پکڑ لیا، اور ایسا پکڑا کہ درد کی وجہ سے تڑپتا تھا، مچھلی کی طرح بے چین ہوتا تھا۔ لیکن تمام حکیم، ڈاکٹر، اطباء آئے، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آخر میں ایک بہت ہی تجربے کار بزرگ حکیم آیا، اس نے تنہائی میں اس سے معلوم کیا کہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا، بالکل سچ سچ بیان کرنا، ذرا یہ بتاؤ کہ تم جہاں پر ہو یہ بیت اللہ کا علاقہ ہے، حرم کا علاقہ ہے، اس علاقے کے تعلق سے تم نے کوئی غلط ارادہ تو نہیں کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے یہ ارادہ کیا کہ جب کوئی میرے استقبال کے لیے، سواگت کے لیے نہیں آیا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس گھر کو تہس نہس کر دوں گا۔ کہا کہ فوراً توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جیسے ہی سچے دل سے توبہ کرتا ہے شفایاب ہو جاتا ہے، ساری بیماری ادھر بیماری دور ہوتی ہے، ادھر اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور کہتا ہے اب میں اس اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مختصر عرض کر رہا ہوں، یہ اندر جاتا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اور سب سے پہلے مرتبہ خانہ کعبہ پر کالے رنگ کا غلاف چڑھاتا ہے۔ تو خانہ کعبہ پر اگر سب سے پہلے کسی نے غلاف چڑھایا ہے تو یہی تربہ النبی ہے، اور کب چڑھایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے۔ اس کے بعد جب یہ خانہ کعبہ سے فارغ ہوتا ہے، اس کے بعد فوج کو لے کر کے پھر آگے بڑھتا ہے، آس پاس کے علاقے فتح کرتے ہوئے جب مدینہ منورہ کی سرزمین پہ پہنچتا ہے، جس کا پرانا نام تھا یثرب۔ کیا نام تھا؟ بیماریوں کا گھر،
اب ہمیں یثرب اگر ایک مرتبہ یثرب کہیں تو 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہنا چاہیے. جب وہاں پہنچتا ہے تو قلعہ تھا. جب دیکھا کہ اتنی بڑی فوج آ رہی ہے تو مدینہ منورہ کی جو پرانی بستی تھی جس کو یثرب تھا, لوگوں نے قلعے کا دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بند ہو گئے. فوج نے چاروں طرف محاصرہ کر لیا, چاروں طرف گھیر لیا. 1 ہفتہ ہوا, 15 دن ہوئے, 20-21 دن ہوئے, لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس قلعے کو فتح کیا جائے. اب بادشاہ نے کہا کہ کب تک یہاں پڑے رہیں گے چاروں طرف. بادشاہ نے کہا کہ آج ہم خود جو ہے چاروں طرف اس قلعے کی دیوار کا معائنہ کریں گے, جائزہ لیں گے کہ کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. لہذا بادشاہ سپہ سالاروں کے ساتھ جب مدینہ منورہ کی جو بستی تھی, جو قلعہ تھا, اس کے چاروں طرف جب گشت لگاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی فوج کے جو خیمے لگے ہوئے تھے جگہ جگہ کھجوروں کی گٹھلیاں پڑی ہوئی تھی. کیا گٹھلیاں؟ کھجوروں کی گٹھلیاں پڑی ہوئی تھیں. اب تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ میری فوج کے کھانے کے سامان میں تو کھجور ہے نہیں, پھر یہ گٹھلیاں کہاں سے آئیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری فوج کو مارنے کے لیے سازش ہو رہی ہے. اس نے بلایا فوجیوں کو اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کھجوروں کی گٹھلیاں کہاں سے ہیں؟ کہا کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے اور ہم سوتے ہوتے ہیں تو قلعے کی دیوار کے اوپر سے کھجوروں کی بوریاں پھینک دی جاتی ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں. اب تو بادشاہ بڑا حیران کہ اس شہر کو ہم تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں, برباد کرنے کے لیے آئے ہیں, اپنا غلام بنانے کے لیے آئے ہیں, اور یہ ہے کہ ایسے عالم میں رات کو کھجوروں کی بوریاں ڈال دیتے ہیں, ہماری مہمان نوازی کر رہے ہیں. آخری معاملہ کیا ہے؟ اب تو جو بادشاہ مطلب ایک ذہن لے کر آیا تھا, ذہن بدل جاتا ہے. اس کے بعد پیغام پہنچاتا ہے کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, لیکن آپ کی بستی کے جو معزز لوگ ہیں, علماء لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں, ان کو باہر لایا جائے, ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. جب ان سے بات کی گئی کہ ہم تمہارے دشمن ہیں, تم تو غلام بنانے کے لیے آئے ہیں, تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں, ایسی صورت کے اندر بھی تم ہماری مہمان نوازی کیوں کر رہے ہو, اس کی کیا راز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس طریقے سے تم کو پہلے مہمان نوازی کر کے پھر زہر ملا کے ہم کو مارنا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں, معاملہ ایسا نہیں ہے, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اس بستی کے اندر جو رہنے والے ہیں, ہم میں سے کوئی بھی یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. ہم میں سے کوئی شام کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, کوئی کہیں کا ہے. ہم نے انجیل میں پڑھا ہے, ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے, اور بتایا گیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کا جو مرکز ہوگا وہ یہی شہر ہوگا. ان کا جو مرکز ہوگا وہ یہی شہر ہوگا, اور اس لیے ہم یہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں. اور جو مہمان نوازی کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رسول جہاں بہت بڑا رحمت والا ہوگا, بہت بڑا کرم والا ہوگا, اور بہت بڑا مطلب یہ مہربان ہوگا, اس کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ وہ بہت بڑا مہمان نواز ہوگا. وہ دشمنوں کے ساتھ بھی مہمان نوازی کرے گا, اپنوں کے ساتھ بھی مہمان نوازی کرے گا. تو آپ ہمارے دشمن صحیح, لیکن آپ کی مہمان نوازی کر کے ہم ان کی ایک سنت پر, ایک صفت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جب یہ بادشاہ سنتا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. کہا کہ آپ لوگ لڑنے کے لائق نہیں, آپ لوگ تو دل سے لگانے کے لائق. کہا کہ یہ بستی جس نبی کے انتظار میں آپ لوگ یہاں آباد ہوئے ہیں, میں بھی اس شہر مقدس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں. اور اس کے بعد شہر والے اجازت دیتے ہیں. اس کے بعد پوری فوج جلوس کی شکل میں پیچھے ہوتی ہے, آگے آگے بادشاہ ہوتا ہے, گھوڑوں پر سواری پہ سوار ہو کے مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں. اور اس بادشاہ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ کبھی دیوار چومتا ہے, کبھی خاک چومتا ہے, کبھی خاک محبت کے ساتھ اپنے سر پہ ملتا ہے. اور اس وقت جلوس نکلتا ہے اور سارے لوگ یا محمدہ کے نعرے لگاتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں سرکار کی آمد سے 1000 سال پہلے مدینہ منورہ کے اندر جلوس نکالا گیا. اب ذرا دوسرا منظر ملاحظہ فرمائیں. جلوس نکالا گیا, اس کے بعد جب جلوس نکال دیا گیا تو اس بادشاہ نے, جو اس شہر کے بڑے بڑے یہودی عالم تھے, جس میں ایک شامول بھی تھا, کیا نام تھا؟ شامول نامی یہودی بھی تھا, جو سب سے بڑا ان کا پیشوا تھا, اس کو بلایا. اور اس کو بلانے کے بعد کہا کہ میں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں.
اس کے بعد اس نے 2 منزلہ مکان بنایا، 2 منزلہ ڈبل اسٹوری مکان بنایا، اور ایک خط اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جب بھی تشریف لائیں میں آپ پر ایمان لانے والا آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں۔ اے نبی آخر الزمان، قیامت کے دن مجھے فراموش مت کرنا، میں آپ کا پہلا امتی ہوں، پہلا چاہنے والا ہوں۔ ایک خط لکھا، خط لکھنے کے بعد کچھ تحفے تحائف ایک صندوق میں رکھے، وہ صندوق اور ایک 2 منزلہ مکان شامول نامی یہودی کو دیا، اور کہا کہ اگر تجھ کو ملے ان کا زمانہ تو میری طرف سے سلام عرض کرنا، اور یہ صندوق اور یہ مکان میری طرف سے تحفہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اگر تجھ کو نہ ملے، اگر تجھ کو نہ ملے اپنی اولاد کو وصیت کرنا، تیری اولاد کو بھی نہ ملے تو اس کو بھی وصیت کرنا کہ وہ اپنی اولاد کو وصیت کریں، یہاں تک کہ میرا یہ تحفہ ان تک پہنچ جائے۔ اب ذرا دوسرا منظر ملاحظہ فرمائیں کہ جب مکے کے لوگوں نے میرے آقا پر ظلم و ستم ڈھائے اور میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمانوں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرو، اور میرے آقا نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور جب مدینہ منورہ میں میرے آقا نے قدم رکھا تو مدینے کا ہر آدمی چاہتا تھا کہ سرکار میرے مہمان بنے، میرے مہمان بنے، میرے مہمان بنے، لیکن میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، ہزاروں سال پہلے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم دیا ہوا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ خود بیٹھ جائے گی، جہاں حکم ہوگا یہ خود بیٹھ جائے گی۔ اس کے بعد وہ کہاں جا کے بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کے، ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے، اور ابو ایوب انصاری شامول نامی یہودی کی 21ویں پشت سے تھے۔ گویا کہ سرکار کی اونٹنی کسی اور کے مکان میں نہیں، اپنے مکان کے سامنے بیٹھی، جو ایک عاشق رسول نے ہزاروں سال پہلے آپ کو تحفے کے طور پر پیش کیا۔ اور آدمی جب جاتا ہے تو کہاں ٹھہرتا؟ اپنے مکان میں۔ گویا کہ سرکار جب مدینہ منورہ گئے تو کہاں جا کے ٹھہرے؟ اپنے مکان میں، جو ایک عاشق رسول نے بنا کے دیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ صندوق دوسری اولاد میں تھا، مکان دوسری اولاد میں تھا۔ وہ شخص جس کے پاس صندوق تھا، وہ خط تھا، میرے آقا سے کبھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کبھی چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ شخص سامنے آیا میرے آقا نے برداشتہ فرمایا کہ اے ابو یعلا لاؤ میرے بھائی طبول حمیری کا خط لاؤ، میرے بھائی طبول حمیری کا خط لاؤ۔ خط دیا گیا، اور میرے آقا نے اے میرے بھائی مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے آپ کی پیدائش کی خوشی میں جلوس نکالا گیا، خوشیاں منائی گئیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ محبت و عقیدت کے ساتھ جلوس بھی نکالیں اور سرکار کی محفلیں بھی منعقد کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ علماء کرام نے بڑی، اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کی بڑی عظمتیں بیان کی گئی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمیں اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھنے اور اسلام کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آج ہم سرکار جب پیدا ہوئے تو روشنی کا انتظام کرتے ہیں، کیا انتظام کرتے ہیں؟ روشنی کا انتظام کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں۔ ارے آج تو سرکار کے چاہنے والے ہیں، جب چاہنے والے نہیں تھے، دنیا میں کفر ہی کفر تھا، تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائٹنگ کا انتظام فرمایا، جھنڈوں کا اہتمام فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھ سے بیان کرتی ہیں کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو میں آپ کی والدہ کے پاس گئی، حضرت آمنہ کے پاس گئی تو میں نے جا کر کیا دیکھا؟ اس رات آپ کے گھر میں مجھے ہر چیز سورج کی طرح روشن نظر آ رہی، سورج کی طرح روشن نظر آ رہی تھی، اور میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو لگ رہا تھا جیسے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر آپ کے گھر کی طرف چلے آ رہے ہیں، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر آپ کے گھر کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ تو میرے آقا کی پیدائش پر جب کوئی خوشی منانے والا نہیں تھا، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے روشنی کا انتظام فرمایا، اور آپ کی پھوپھی
آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میں آپ کی والدہ محترمہ کی خدمت انجام دے رہی تھی پیدائش کے وقت. اس وقت میں نے 10 نشانیاں دیکھی. کتنی نشانیاں؟ 10 نشانیاں دیکھی. پہلی نشانی یہ دیکھی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے چہرے سے ایسا نور نکلا کہ سارا گھر منور ہو گیا اور آپ کے چہرے کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آ گیا. دوسری نشانی میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے بارگاہ خداوند قدوس میں سجدہ کیا. تیسری نشانی یہ دیکھی کہ آپ نے بلند آواز سے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. اور آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے آپ کو غسل دینا چاہا, صاف کرنا چاہا, تو غیب سے آواز آئی کہ اے صفیہ, ہمارے محبوب کو نہانے کی غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اپنے محبوب کو طاہر و مطہر پیدا کیا, پاک اور پاک کرنے والا پیدا فرمایا. اور فرماتی کہ اس وقت جب میں نے دیکھنا چاہا کہ لڑکا ہے یا لڑکی, تو میں نے دیکھا کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے, آپ بطول پیدا ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میں نے جب اس کو کپڑے میں لپیٹنے کے لیے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پشت پر دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی جس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب میں نے دیکھا جب آپ پیدا ہوئے تو مسکرا رہے تھے, یعنی دنیا کو پیغام دے رہے تھے کہ اے عورتوں کا تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اے جانوروں غلاموں تم پر ظلم ہو رہا ہے, مت گھبراؤ, اب تمہیں مسکراہٹ دینے والا پیدا ہو گیا, مسکراہٹ دینے والا آ گیا. اور آنکھیں آپ کی سرمگی تھی, سرما لگا ہوا تھا, چہرے پر مسکراہٹ تھی. اور آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ ملک شام اور بصرے کے محلات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور مشکات شریف کی حدیث ہے, مشکات شریف کی حدیث سے سرکار فرماتی, حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا رخت جگر پیدا ہوا تو میں نے 3 جھنڈے دیکھے, 3 جھنڈے, ایک مغرب میں, پورب میں, ایک پچھم میں, اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر. دوسری روایت میں ہے کہ 3 جھنڈے دیکھے, ایک بیت المقدس پر, ایک خانہ کعبہ کی چھت پر, اور میرے گھر کی چھت پر. اور مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اس وقت ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ میرے سامنے سے تمام پردے ہٹا دیے گئے اور میں نے ملک شام اور بصرے کے محلات اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو حضرات, آج ہم جو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر روشنی کا انتظام کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے, فرشتوں کے ذریعے روشنی کا انتظام کیا. آج ہم جھنڈے لگاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پیدائش کے موقع پر فرشتوں سے جھنڈے لگوائے. تو ہمیں بھی سرکار کی پیدائش کے موقع پر جھنڈے بھی لگانا چاہیے, خوشی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے, اور جلوس بھی نکالنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس موقع پر غریبوں کی مدد کرنا چاہیے, یتیموں کی مدد کرنا چاہیے. اسپتالوں میں جو مریض ہیں ان کو چاہے کسی مذہب کے ہوں ان کو پھل تقسیم کرنا چاہیے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں سے محبت کیا کرتے تھے. پھل تقسیم کریں, دنیا کو بتائیں کہ آج ہم جس کی خوشی منا رہے ہیں وہ پیغمبر سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, اور انہوں نے سب کو اپنی رحمت سے مالا مال کیا. اور غریبوں کی مدد کرنا چاہیے, بیواؤں کو سہارا دینا چاہیے. اس موقع پر ہمیں اس طرح کی جو ہے کام بھی کرنا چاہیے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.